ڈالتے ہیں کہ اللہ خیر، اس طریقے کی کہ ارے آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا، آج ہی کے دن اس کی موت ہونی تھی، آج ہی کے دن یہ دنیا سے جانی تھی، اس طریقے کے۔ تو ان باتوں سے پرہیز کریں۔ وہ بہت صبر والا لڑکا تھا، تو اگر صبر آپ نے کر لیا تو اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور جنازہ لے کے سب لوگ چلنے لگے۔ یہ نیک سیرت باپ یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگا۔ اس کی اچھا نظر ایک دم لڑکی کے جنازے پر پڑ گئی، اس کی جو چارپائی میں لے کے جا رہے تھے نا اس پہ نظر پڑ گئی۔ تو جیسی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس چارپائی پہ جنازہ نہیں ہے، اس چارپائی پہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ کتے کی شکل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کتے کی شکل میں کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے جو نیک سیرت یہ باپ تھا نا بیٹے کا، لڑکے کا، اس نے لوگوں سے کہا رکو 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 روکو اس کو، روکو جلدی۔ لوگوں نے کہا ابھی کیا بات ہو گئی؟ آپ اچانک سے جنازے کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو دفن کروائیں، آپ کہہ رہے ہیں روکیں؟ کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی روکو روکو۔ زمین پہ رکھا گیا۔ اب تو سارے لوگوں نے دیکھا رے اس پہ تو لڑکی ہے ہی نہیں، اس پر تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، کتا۔ اب سارے لوگ حیرت زدہ ہیں، ارے کیا معاملہ ہے، لڑکی کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، ایک کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتا بولنے لگا۔ جب کتا بولنے لگا تو نیک سیرت باپ اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کتے کو مارنا شروع کیا، کنکریاں مارنے لگے، پتھر مارنے لگے کہ بھاگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ دکھانا تھا۔ اور وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بگاڑ دیا کرتا تھا، اس پر فوری طور سے عذاب آ جایا کرتا تھا۔ کوئی کتوں کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس دور کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کتے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھانا چاہا کہ دیکھو گناہ اگر یہ کرتے ہو تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوگا، اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ چھوٹ دیتا ہے، بندے کو چھوٹ دیتا ہے، بندہ اسی بھوک میں رہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ کتا کہتا ہے کہ یہ جو تیری بہو ہے نا، ہم کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم تیری بہو کے گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کو کتے کے شکل میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اس واقعے کو سن سن کر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے توبہ کی ہے۔ وہ کتے نے بولنا شروع کیا کہ تیری جو بہو ہے نا یہ 3 گناہ کرتی تھی۔ تو 3 گناہ کیا ہے ذرا غور سے سنو، ان 3 گناہوں سے پرہیز کر لو۔ اگر تم نے بھی یہ 3 گناہ کر دیے تو واقعی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور عذاب تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ کہا سب سے پہلا گناہ یہ کرتی تھی کہ اس کے باپ کا دودھ کا کاروبار تھا، کا باپ دودھ بیچا کرتا تھا۔ یہ کیا کرتی تھی؟ باپ جو پیسے ہوا کرتے تھے وہ اسی کو دیا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی۔ دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی اس لیے تاکہ اس کا دودھ زیادہ ہو جائے اور لوگ خریدیں، پیسے زیادہ ہو جائیں اور جلدی سے امیر ہو جائے۔ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ اس طریقے سے امیر بننے کی کوشش میں حرام کام پر اترے ہوئے ہیں، حرام کام کے ذریعے سے امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اکثر اس میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، لیکن کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے؟ اللہ کا ترازو باقی صرف انصاف کرتا ہے، صرف انصاف تولتا ہے۔ ہاں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج تم دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہو تو کل اس کا بھگتان تمہیں کرنا پڑے گا۔ آج یہاں 2 پیسے تمہیں زیادہ مل تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا جواب کیا دو گے؟ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کتے نے بولا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتی تھی، دودھ میں پانی ملا کے بیچا کرتی تھی۔ دوسرا گناہ یہ کرتی تھی کہ یہ غیر مردوں سے تعلق بنا کے رکھتی تھی۔ غیر مردوں سے اس کے تعلقات تھے، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا کرتی تھی، اور مردوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی۔ جو شادی شدہ مرد ہوتے ان سے شادی کا لالچ دیتی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں،
میں تم سے شادی کروں، اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ جب وہ بیوی کو چھوڑ دیتا تھا تو پھر یہ کہتی تھی ارے تم تو میرے لائق ہی نہیں، میں کہاں حسین و جمیل اور تم ہمارے لائق ہو۔ اس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا کرتی تھی اور غیر مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی۔ تیسرا اس کا گناہ یہ تھا، یہ چغلی کرتی تھی، چغل خور تھی، چغلی کرتی تھی، ایک دوسرے میں درار پیدا کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس طریقے سے یہ آپس میں لوگوں کو لڑوا دیا کرتی تھی اور اپنے آپ سائڈ ہٹ جایا کرتی تھی۔ یہ تین گناہ تھے، تین گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت ناک اس کو سزا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، حضور کی دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ سلامت ہیں، ورنہ آج کتنے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کتنے لوگ چغلی کرتے ہیں، اور ہماری خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ چغلی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جہاں بیٹھی تو اس کی بات، وہاں بیٹھی تو اس کی بات۔ تھوڑا پرہیز کیا کریں، ہاں تھوڑا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں